إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ کے بندو، عن قریب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. هدى للناس، قرآن سرمایہ ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے بنی نوع انسان کے لیے.
وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، روشن دلائل ہے، والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ مہینہ قریب آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوشخبری سناتے، اتاکم رمضان، رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، شہر المبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمانوں کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے، دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین ومردت الجن، اور جو شیاطین ہیں، خبیث روحیں ہیں، سرکش جنات ہیں، انہیں زنجیروں میں پرو دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند احمد، مستدرک حاکم اور سنن بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوزخ کے دروازے کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، تو یہ 7 دروازے اس مہینے کی آمد پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فلم یفتح منہا باب، جہنم کا، دوزخ کا ایک دروازہ بھی کھلا رہنے نہیں دیا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنت، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے کہ جہنم کے دروازے کم ہیں اور جنت کے دروازے زیادہ ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، ایک دروازہ بھی بند رہنے نہیں دیا جاتا، تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب، اے خیر کے متمنی، اقبل، آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہگار انسان باز آ جا، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنا ہاتھ روک لے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اس مہینے کی ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سے بندوں اور بندیوں کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ جعلنی اللہ وإیاکم منہم، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کی گردنیں جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی ہر رات کرتا ہے۔
سمی رمضان رمضانا، اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے لأنه يرمض الذنوب، اس لیے کہ یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، گناہوں کو ختم کر ڈالتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام بنی آدم وہ خطا کار ہیں۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، نافرمانیوں کا ارتکاب وہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے، انسان اس مہینے کو پا لیتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس مہینے کو ایسے گزارے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے۔ تو جب یہ مہینہ جائے گا انشاءاللہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے، جہنم سے اسے نجات کا پروانہ مل جائے، اور اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی فوز و فلاح ہے، جیسا کہ قرآن مجید اعلان کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس تحقیق وہ کامیاب ہو چکا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ یا خادم الجسم کم تشقى لخدمته أتطلب الربح بما فيه خسران اقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم انسان، اپنے جسم کی خدمت میں لگے رہنے والے انسان، ذرا سوچ کہ تو کب تک اور کہاں تک اپنے جسم کی خدمت کرتا رہے گا۔ عن قریب جب تو مر جائے گا، تجھے قبر میں دفنا دیا جائے گا، تو تیرے جسم کو زمین کی مٹی اور کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ دیکھتے نہیں انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کا جسم زمین پر ہی رہ جاتا ہے اور اس کی روح کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اگر اس انسان نے اپنی روح کو اس قابل بنایا کہ اللہ رب العالمین کا دوست بن کر زندگی گزارتا رہا، اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی کی پابندی کرتا رہا، تو جب یہ مرے گا اس کی روح کو لینے کے لیے فرشتے جنت کے خوشبودار کفن لے کر آئیں گے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور اگر العیاذ باللہ یہ اللہ کا نافرمان ہوا، تو جب اس کی روح قبض کی جائے گی تو فرشتے مارتے ہوئے اس کی روح نکالیں گے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جسم زمین پر ہی رہ جاتا ہے، روح کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ یا خادم الجسم کم تشقى لخدمته، اپنے جسم کی خدمت میں لگے رہنے والے انسان، تو ذرا سوچ کہ مزید اپنے جسم کی خدمت کب تک کرتا رہے گا۔ اتطلب الربح بما فيه خسران، کیا تو ایسا سودا کر کے، ایسی تجارت کر کے نفع کی امید لیے بیٹھا ہے جس میں سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ اقبل علی النفس واستکمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان، اپنی روح کی فکر کرو، اپنی روح کو پروان چڑھانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تم اپنی روح کے ساتھ مکمل انسان ہو، محض جسم کے ساتھ نہیں۔
یا ذا الذی ما کفاہ الذنب فی رجبی حتی عصى ربہ فی شہر شعبانی، ہے وہ انسان جس نے رجب کے مہینے میں بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی، گناہ کیے. حتی عصى ربہ فی شہر شعبانی، حتیٰ کہ شعبان کے مہینے میں بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے باز نہیں آیا. ہا قد اضلک شہر الصیام بعدہما، دیکھ روزے رکھنے کا مہینہ ان دونوں مہینوں کے بعد آ چکا ہے. فلا تصیرہ ایضا شہر عصیان، لہذا اس مہینے کو رجب اور شعبان کی مانند گناہوں والا، نافرمانیوں والا مہینہ نہ بنانا. وَاتْلُ الْقُرْآنَ وَسَبِّحْ فِيهِ مُجْتَهِدًا، قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اس مہینے میں خوب محنت کرو، عبادت اور ریاضت کرو. فَإِنَّهُ شَهْرُ تَسْبِيحٍ وَقُرْآنٍ، اس لیے کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے. وقت نکالو. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی درس و تدریس کا سلسلہ اس مہینے میں موقوف کر دیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کا مہینہ ہے، قرآن مجید میں تدبر و تفکر کا مہینہ ہے، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کا مہینہ ہے. بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو اقامت دین کا فریضہ ہے، اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ ہے، جہاد، قتال، اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر نکلے. جنگ بدر کون سے مہینے میں ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں. فتح مکہ کون سے مہینے میں ہوا؟ رمضان کے مہینے میں ہوا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں خوب عبادت کا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی عبادت کا مہینہ اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس کے کلام کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا مہینہ، سمجھ کر پڑھنے کا مہینہ. ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک لکھ گئے کہ قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنا بہتر ہے پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے. آپ پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں، ثواب ملے گا یقیناً، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. لیکن قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن مجید میں غور کیا جائے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا بہتر ہے پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے. کم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. آپ اپنے گھر والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، مسجد کے نمازیوں میں کتنے ایسے لوگوں سے واقف ہیں جو گزشتہ رمضان آپ کے ساتھ دنیا میں موجود روزے رکھتے رہے، لیکن اس رمضان وہ چہرے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. افناہم الموت واستبقاک بعدہم حیا فما اقرب القاصی من الدانی. موت نے ان کو فنا کر دیا، موت نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی دنیا میں آئی ہی نہ ہو. ہمیں زندہ چھوڑ دیا گیا، ہمارے پاس مہلت ہے، وقت ہے، گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. اور دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے اللہ کو راضی کر کے، نہ کہ اللہ کو ناراض کر کے.
تو یہ مہینہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں جو پہلا عمل ہے وہ وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن حکیم میں فرما دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض قرار دے دیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض قرار دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ پہلا عمل ہے۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ، تندرست جو اس مہینے کو پالے اس پر فرض ہے کہ وہ اس مہینے کے اول تا آخر روزے رکھے، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، جیسے بیمار ہے یا مسافر ہے تو وقتی طور پر روزے ترک کر سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد جتنے روزے چھوڑے گا ان کی گنتی پوری کرنی ہوگی۔ اور اگر معاملہ نزاکت کی بلندیوں کو چھو چکا ہے، قوت و توانائی کمزور پڑ چکی ہے، نہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے، نہ رمضان المبارک کے بعد آئندہ کبھی روزہ رکھنے کی صلاحیت کی امید ہے، تو اس صورت میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ سحری افطاری دونوں شمار کر لیں۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مالدار آدمی اپنی حیثیت کے مطابق فدیہ دے، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق فدیہ دے۔ مالدار آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق کم از کم جو فدیہ دینا چاہیے ایک روزے کے بدلے وہ 1000 روپیہ ہے، پاکستانی کرنسی کے مطابق 30 روزوں کا فدیہ 30,000 روپے بنتا ہے۔ اور جو غریب آدمی ہے وہ 15,000، جو اس سے بھی زیادہ غریب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیکھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تخفیف فرما دی۔ پہلا عمل تو یہ ہے۔ اب جس طرح بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہرے نہیں ہیں، الحمدللہ سنتے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن کوئی جنبش نہیں، کوئی حرکت نہیں، اپنی خوش گپیوں میں مصروف، اپنے معاملات نپٹانے میں مصروف، اذان کی جانب، نماز کی جانب کوئی توجہ نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کہتا ہے اے انسان میں تجھے یاد کرواتا چلوں تو مسلمان ہے، تو گواہی دینے والا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے معبود برحق نے، تیرے مالک خالق نے تجھ پر یہ فریضہ عائد کیا ہے۔ اس وقت اپنے تمام معاملات ترک کر کے اس صدا پہ لبیک کہتے ہوئے اس کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں حاضری دو۔ میں پھر تمہیں یاد کرواؤں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم مسلمان ہو، تم یہ شہادہ دیتے ہو، تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم یہ گواہی دیتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ،
بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں تمہیں پھر یاد کروا دوں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تم یہ گواہی دیتے ہو کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سنتے ہی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا گواہی دیتی ہیں، قام کأنہ لا یعرفونا، ایسے کھڑے ہو جاتے گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو۔ یہ معنی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے۔ یہ نماز پڑھنا تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن پھر بھی تمہیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اب تو چھوڑ دو دنیا کے کاموں کو۔ دنیا کے کاموں کا کیا ہے؟ دیکھتے نہیں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، انسان مر جاتے ہیں، کام رکتے ہیں۔ ایک صدر مرتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک جاتا ہے پرائم منسٹر دوسرا اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے، یہ پی ایم سی ایم ڈی ایم سلسلے چلتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت تمہارا پروردگار تم سے یہ چاہتا ہے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دربار میں آؤ، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک عاجز، ناتواں، کمزور، ضعیف، گنہگار بندے کی حیثیت سے پیش کرو اور رو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے اس کی رحمت کا، مغفرت کا سوال کرو۔ اور میں تمہیں بتا دوں، کامیابی تمہاری دکانوں میں مکانوں میں نہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی یہاں پہ ہے۔ کامیابی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے میں ہے، اللہ کے آگے جھک جانے میں ہے، اللہ کے بارگاہ میں قیام کرنے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں کامیابی ہے۔ پھر آخر میں دہرایا جاتا ہے توحید، تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فرض ہے کہ نہیں نماز؟ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لو، کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لو، کسی جاہل سے پوچھ لو، مسلمان جو بھی ہے مانتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اذان سن کر کتنے آتے ہیں؟ فجر کی نماز میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تغافل، تساہل برتتے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں نمازوں کے ساتھ، نمازوں کی ادائیگی میں سستی ہے، لاپرواہی ہے، بے اعتنائی ہے، لاابالی پن ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ مہینہ آتا ہے رمضان کا، نہیں رکھتے روزے۔ اب ان کے لیے دو ہی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ رب العالمین سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور صدق دل سے اس بات کا عزم مصمم کریں کہ یا اللہ جس طرح گزشتہ رمضان ہم نے غفلت میں گزار دیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ باذن اللہ عز وجل رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، قیام بھی کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوگی، جہاد و قتال بھی ہوگا، صدقات خیرات بھی ہوں گے، نیکی کا حکم بھی دیں گے، برائی سے بھی روکیں گے۔ اس مہینے کو یا اللہ ایسے گزاریں گے جیسے آپ کا حکم ہے اور جیسے آپ کے پیارے پیغمبر محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مہینہ گزارا کرتے تھے۔ اور یقین مانیے اللہ کی قسم، نجات کا، عافیت کا، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ یہی ہے۔ اور دوسرا راستہ
اگر وہ اپنے عصیان، تمرد، طغیان، سرکشی، نافرمانی پر قائم رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، نہیں رکھتے روزے، تو پھر تیار ہو جائیں اس سزا کے لیے، کیونکہ وہ جنگ کر رہے ہیں نا اللہ رب العالمین کے ساتھ، تو پھر اپنے آپ کو اس سزا کے لیے تیار رکھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بینما انا نائم اذ اتیانی آتیان، میں سو رہا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، بحالت خواب، اور انبیاء کے خواب بھی برحق ہوتے ہیں، مبنی بر حق ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرَا، وہ ایک مشکل اونچائی والے پہاڑ کے پاس مجھے لے آئے۔ فَقَالَ لِي اصْعَدْ، اور مجھے ان دونوں نے کہا اس پہاڑ پہ چڑھیے۔ قلت انی لا اطیقہ، میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کوشش تو کیجئے، انا سنسہلہ لک، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے کوشش کی تو میں پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے اس کی چوٹی پہ جا پہنچا، دیکھا ایک چٹیل میدان ہے، اس لق و دق صحرا میں ان دونوں فرشتوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ فَإِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، اچانک شدید چیخ و پکار سنائی دی۔ میں وہاں ٹھہر گیا اور میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ ما هذه الأصوات، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا هذا عواء اہل النار، یہ جہنمیوں دوزخیوں کی چیخ و پکار ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، ظلم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اس ہاتھ سے کسی کو قتل کرتے ہیں، کسی کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، کسی کے جسم پہ مکے برساتے ہیں، ڈنڈے برساتے ہیں، اور اپنی طاقت کا، پوزیشن کا، عہدے کا، منصب کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور جب انہیں اللہ سے ڈرایا جائے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دینے اور اس سے باز آ جانے کی بجائے تکبر سے کام لیتے ہیں، تو پھر انتظار کریں اپنے انجام بد کا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، قرآن، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن مجرم شرمسار اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ بھی لیا، کانوں سے سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، نعمل صالحا، تاکہ ہم اچھے کام کر لیں، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ چکا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں فرشتوں نے مجھے کہا انطلق انطلق، آگے چلیے آگے چلیے۔ میں ان کے ساتھ آگے چل پڑا، چلتے چلتے دیکھا کہ ایک جگہ ہے اور وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں فَإِذَا أَنَا بِرِجَالٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، لوگ ہیں انہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے،
دنیا میں کتنی کتنی خوفناک سزائیں دی جاتی ہیں والعیاذ باللہ، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ موت آ جاتی ہے، جان چھوٹ جاتی ہے ان سزاؤں سے۔ لیکن وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے لا تبقی ولا تذر، جہنم کے عذابات، جہنم کی آگ نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی۔ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہاں پر زندگی ہے نہ وہاں پر موت ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے چہروں کو اور سینوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا گیا ہے، والعیاذ باللہ۔ آپ یہ سوچیں، میں سوچوں، ہر پڑھا لکھا سمجھدار عقل مند ذی شعور انسان تنہائی میں بیٹھ کر اس معاملے پر غور کرتے ہوئے سوچے، کیا وہ اس انجام بد کو اپنے لیے پسند کرے گا کہ اسے الٹا لٹکا دیا جائے اور اس کے چہرے کو، اس کے سینے کو چیرا پھاڑا جاتا رہے؟ کب تک؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ یہ کوئی فلمی ڈرامائی باتیں نہیں، حقیقت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں جو حق اور سچ ہیں، پتھر پہ لکیر ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت بے پایاں ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا گیا، خبردار کر دیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان غفلت میں زندگی گزار کے مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہو تو وہ کہے اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یا اللہ میں تو ان تمام باتوں سے لا علم تھا۔ پھر اللہ نے بیوی دی، اولاد دی، سربراہ بنایا۔ دیکھو تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں تمہاری بیوی تمہاری فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے، تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے۔ اسٹیٹ کا حکمران وہ چاہتا ہے اس کی عوام اس کی رعایا اس کی بات مانے، سرکشی نہ کریں، بغاوت نہ کریں۔ اور بغاوت جو کرتا ہے اس کے لیے بڑی بڑی خوفناک سزائیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ سارے سلسلے کیوں ہیں؟ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان تیرا ایک رب ہے، تیرا ایک مالک ہے، تیرا ایک خالق ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس اکیلے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، غروب کرتا ہے مغرب میں۔ اس اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تیری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے آسمان سے کتاب قرآن نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو یہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وقت آنے سے پہلے ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا تاکہ میں اور آپ سنبھل کر زندگی بسر کریں۔ روزانہ ایسا نہیں ہوتا، جب ہم نماز فجر کے لیے رات کو نیند لے کر بیدار ہوتے کسی نہ کسی کی فوتگی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی ہم جیسے ہی انسان ہیں اور یہی انجام ایک نہ ایک دن ہمارا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر انسان اس کے اوپر غور کرے۔ کون چاہے گا، کون پسند کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جب وہ عالم برزخ میں منتقل کر دیا جائے تو اس سزائے علیم میں مبتلا ہو جائے، الٹا اسے لٹکا دیا جائے اور اس کے چہرے کو، اس کے سینے کو چیرا پھاڑا جاتا رہے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی؟ والعیاذ باللہ۔ رحمت للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں انہیں اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، جرم کیا ہے؟ تو مجھے ان کا جرم یہ بتایا گیا،
الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے لیکن اس کے حلال ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ روزہ کب حلال ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے پر، اذان پر نہیں۔ اذان تو بعض مساجد میں لیٹ دی جاتی ہے، کہیں پر 1 منٹ 2 منٹ، کہیں پر 5 منٹ، کہیں پر 10 منٹ لیٹ اذان ہوتی ہے۔ تو روزہ حلال ہو جاتا ہے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی۔ شرط یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر واخروا السحور، لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ سحری کھانا کھانے میں تاخیر کریں گے اور روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ جلدی کا معنی کیا ہے؟ کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لیا جائے، تھوڑا بہت اندھیرا ہو جانے یا ستارے نظر آنے کا انتظار نہ کیا جائے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ معنی ہے۔ تو انہوں نے روزہ رکھا لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، سوچیے، یہ روزے کا مذاق ہے کہ نہیں؟ روزے کے ساتھ استہزاء استخفاف ہے کہ نہیں؟ توبہ کر لیتے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن مؤمن وہ ہے، مسلم وہ ہے جب اسے بتایا جائے، سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، تنبیہ کی جائے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، وہ اللہ رب العالمین سے سچے دل سے معافی مانگے۔ انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی، توبہ بھی نہیں کی، الٹے لٹکا دیے گئے۔ اب جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی استغفر اللہ واتوب الیہ، اسی طرح انہیں چیرا پھاڑا جاتا رہے گا، والعیاذ باللہ۔ اب آپ سوچئے، جن لوگوں نے روزہ رکھا لیکن مکمل نہیں کیا، روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اسے مکمل نہیں کر رہے، جرم یہ ہے، گناہ یہ ہے، تو ان کی سزا اس قدر شدید ہے۔ اب آپ غور کیجئے، سوچئے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں، ان کی سزا کتنی شدید ہوگی، والعیاذ باللہ۔ لہذا بات وہی ہے کہ عافیت اور نجات کا راستہ ایک ہی ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بار دوبارہ اپنی رحمت سے یہ مہینہ نصیب فرما رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس بات کا عزم کریں کہ اس مہینے کے روزے رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ بإذن اللہ عز و جل انشاءاللہ ہم اس مہینے کے روزے ضرور رکھیں گے انشاءاللہ، الا یہ کہ کسی کے پاس شرعی عذر ہو، جیسے خواتین کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں، یا کوئی مسافر ہے یا کوئی بیمار ہے، تو وہ روزے جتنے دنوں کے چھوڑے رمضان المبارک کے بعد ان کی گنتی مکمل کر لے۔ اور جو نہیں رکھ سکتا، عاجز ہے، 2 ڈاکٹر ثقہ عادل گواہی دے چکے کہ اس مرض کے ہوتے ہوئے روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، تو اس صورت میں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور فدیہ کتنا ہے؟ اس کا جواب علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہم نے کہا کم از کم مالدار آدمی کو ایک روزے کا فدیہ 1000 دینا چاہیے، اس سے زیادہ 2000 5000 جتنا اللہ اسے توفیق دے، لیکن کم از کم 30,000 بنتا ہے 30 دنوں کا، اور اس سے کم اگر کوئی غریب ہے، فقیر فقراء ہے، مساکین ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق 15,000 دے دے، 10,000 دے دے، 12,000 دے دے۔ بہرحال ہر مسلمان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ جو انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ دوسرا عمل جو اس مہینے کو باقی مہینوں سے ممتاز کرتا ہے وہ ہے راتوں کا قیام۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور یہ رات 23ویں رات تھی۔ ان راتوں میں سے ایک رات تھی جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صحابہ کو نماز عشاء کی امامت کروائی اور اس کے بعد نماز تراویح 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی، لیکن جب چوتھی رات ہوئی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہ لائے۔ صبح ملاقات ہوئی، صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ رات آپ کے منتظر رہے لیکن آپ تشریف نہ لائے۔ فرمایا لولا خشیت ان تفترض علیکم، اس بات کے اندیشے سے کہ کہیں اس عمل پر مستقل کرنے کی وجہ سے اور پابندی کی وجہ سے اس عمل کو تمہارے اوپر فرض قرار نہ دے دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت کا دور ہی 2 سال رہا اور یہ فتوحات کا، جنگوں کا دور ہے۔ مدینہ منورہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی انتقال پرملال کے بعد چاروں جانب سے خطرات میں گھر چکا تھا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ یہاں، کچھ لوگ یہاں، کچھ لوگ یہاں پر نماز تراویح رمضان کے مہینوں میں ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے انہیں 2 قاریوں کو حکم دیا کہ انہیں 11 رکعتیں پڑھائیں۔ 20 کا ذکر کہیں بھی کسی بھی صحیح سند کے ساتھ کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے، 11 کا ذکر ملتا ہے، اور یہ قاری بھی بہترین قاری تھے۔ ایک ہے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ اور ابی بن کعب اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ۔ ابی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی زبان مبارک سے قرآن مجید کا سماع کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ، ان اللہ امرنی ان اسمع منک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ فبکا ابی، یہ سنتے ہی ابی رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ قرآن کے ان 2 بہترین قاریوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، اور اصل میں یہ سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کو دین مکمل ہونے کے بعد کیا جائے اور اس کی کوئی دلیل نہ اللہ کے قرآن میں ہو نہ اللہ کے رسول کے سچے فرمان میں ہو، جبکہ یہ عمل بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس عمل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا ہے۔ نماز عشاء کے بعد مسجد نبوی میں، مدینہ طیبہ میں صحابہ کو نماز تراویح پڑھائی ہے۔ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، قیام رمضان، قیام اللیل، نماز تہجد، نماز تراویح، یہ 4 مختلف نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ آپ اسے قیام رمضان کہہ لیجئے رمضان کی مناسبت سے، قیام اللیل کہہ لیجئے، نماز تہجد کہہ لیجئے، نماز تراویح کہہ لیجئے، ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ 3 وتر پڑھائے، 8 تراویح پڑھائے۔ عمل تھوڑا ہو، سنت کے مطابق ہو، اللہ رب العالمین قبول فرما لے، یہ بہتر ہے ایسے عمل سے جو زیادہ ہو لیکن سنت سے اس کی کوئی دلیل صحیح نہ ملتی ہو۔ روزے کی حالت میں کون سے کام جائز ہیں اور کون سے کام ناجائز ہیں؟
ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کرے، تاکہ جائز امور وہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ناجائز ہیں ان کا ارتکاب نہ ہو جائے، اس کا علم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر نیکی کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مستند علماء ربانیین، مشائخ عظام اور کسی اپنے بہترین استاد سے، کوالیفائڈ پڑھا لکھا علماء عالم ربانی علم حاصل کرنے کی اور علم کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، امام بھی مقتدی بھی سب اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے سے بچانا جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے، اے اللہ ان کے راستے سے بچانا جو گمراہ ہو گئے۔ یہودیوں کے پاس علم بہت تھا، عمل نہیں کرتے تھے، نتیجہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، خنزیر، سور بنا دیا، استغفر اللہ، اللہ نے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر کر دی، والعیاذ باللہ۔ ضالین کون ہیں؟ عیسائی، عمل بہت کرتے تھے لیکن اس علم کی روشنی میں نہیں جو علم اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا۔ ہم مسلمان دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان دونوں کے راستے سے بچا۔ معنا ہماری یہ ذمہ داری ہے، عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کریں اور علم کی روشنی میں عمل کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بتایا گیا اس جنگ میں فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، سنتے رہے اور آخر میں صرف ایک مختصر جملہ بولا، کچھ ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اور بہت زیادہ ایسے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، لیکن ہمارا رب اللہ رب العالمین تو جانتا ہے، جس اللہ کے لیے کیا وہ تو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص اور اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ علم حاصل کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، تاکہ روزے کی حالت میں کسی ایسے کام کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ مہینہ ایمان، اسلام، صحت، تندرستی کے ساتھ نصیب فرمائے اور بار بار فرمائے، اور اس مہینے کے دن میں روزے رکھنے، رات کو قیام کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور بھی جو نیک اعمال ہیں انہیں بجا لاتے ہوئے یہ مہینہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی پیار اور محبت سے آتے رہیے، انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل یہاں پر جمعۃ المبارک کے خطبے میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ، اور پھر اسے سننے کے بعد اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ جنت پکی ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہاں پر ادھر ادھر کی باتیں اور قصے کہانیاں نہیں سنائے جاتے، بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں کو قرآن اور حدیث سنائیں، جس سے ہمارے عقیدے میں نکھار آ جائے اور ہمارے عمل کی اصلاح ہو جائے، ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ ہمارا ایک ہی مشن ہے، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے پروردگار اللہ رب العالمین کی بندگی میں لے آئیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ عطا فرمائے، اور ہر قسم کے کفر، شرک، بدعات، خرافات، جاہلانہ رسومات، الحاد سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسجد میں نئے قالین بچھا دیے گئے، جن بھائیوں نے، بہنوں نے اس میں حصہ ڈالا، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک پورشن میں ہوا ہے، 2 پورشن رہتے ہیں، اوپر والا نیچے والا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی صدقہ جاریہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم یہی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کے مال سے اس کا وہی مال ہے جو اس نے کھا کر ہضم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، او تصدق فابقا، یا اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر اپنے لیے باقی رکھ لیا اور محفوظ کر لیا۔ باقی جب مر جائے گا ابن آدم تو اس کی موت کے بعد اس کے وارثوں کا ہو جائے گا۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے اس رحمتوں برکتوں عظمتوں والے مہینے میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر اللہ کے حکم پر بڑھ چڑھ کر خیرات کرنے کی، صدقہ کرنے کی، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے وہ اپنا حساب کتاب لگائیں، مال کا زکوٰۃ دیں پوری ایمانداری کے ساتھ، تاکہ ان کا باقی مال پاک صاف ہو جائے، حلال ہو جائے۔ اور جو زکوٰۃ دے چکے ہیں تو نفلی صدقات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت دے تاکہ وہ اس مہینے کے روزے رکھ پائیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت میں ان کے درجات بلند فرما، اور ہم سب کو یا اللہ اپنی جنتوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اکٹھا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تیرے سوا ہمارا رب اور کوئی نہیں، ہمارے سوا تیرے بندے اور بہت ہیں، لیکن تیرے سوا ہمارا رب اور کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، جو مانگا ہے وہ بھی اپنی رحمت سے دے دے، جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہے تو اسے ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ زندہ رکھ تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر، مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں 3 چادروں میں لپیٹ کر ہمیں ننگی زمین پر لٹا دیا جائے، ہمارے اوپر مٹی ڈال دی جائے، کفن کی 3 گریں کھول دی جائیں، اے اللہ اس وقت بھی ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن جب ہم اپنی قبروں سے کھڑے ہوں تو ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ریشم سے نرم و ملائم ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلا، جسے پی لینے کے بعد 50,000 سال طویل دن میں دوبارہ پیاس نہیں ستائے گی۔ اے اللہ ہم دنیا کی بھلائیاں مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں احسن انداز سے ہماری تربیت کی، اے اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا